اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے دے دینا. اب نہ تو ادھر تھی نہیں, منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے. میں کل توڑا دل کو نہیں, منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھ, ان کا کرم بس ان کا کرم, ان کے کرم کی بات نہ پوچھ. اس نے کہا بات سنو, بخاری میں ہے, تمہیں پتہ بھی ہے کہ رسول کو یہ چادر ضرورت ہے, اور سرکار زیب تن فرماتے ہیں حضور کے پاس اس کے علاوہ چادر ہے بھی نہیں, اور تو کیوں لے لئی ہوئے؟ سکے گال سونا ہے, میں چادر نہیں لئی, میں اپنے اگاں دا ٹھکانہ صاف کیتا ہے. اس کہ کیویں؟ اس کہ یہ یار گل سنے نا, اے خالی چادر چادر نہیں ہاں. اس کہ کیویں؟ اس کہ میں جدہ مرسا نا میں اپنا کفن بنا کے اس نال ویسا, کیونکہ جدہ قبر اچ ویسا فرشتہ نوں بھی پتہ لگ ویسی کہ محمد دا نوکر آ گیا. حضور والا غور سے سنیے گا, آپ کا دل لو تو. صحابہ کو پتہ ہے کہ یہ اس چادر رسول کی کیا شان ہے. مختصر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو آپ کی منزل پہ پہنچانا چاہتا ہوں. میرے آقا نے چادر کو کھولا, اب 5 تن آپ نے سمجھنے ہیں. یہ 5 تن سنی شیعہ وہابی اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے. ارے اللہ کے بندو, یہ 5 تن امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. یہ 5 تن ہے کون سمجھو. مسلم کی روایت بیان کرنے والی سیدہ عائشہ صدیقہ کا میرے آقا نے چادر کو پھیلایا, اس کے اندر حضور پہلے خود موجود تھے. اب 1 تن بنا. دوسرا تن کیا؟ میرے آقا نے فرمایا این علی, علی کدھر ہے؟ علی دوڑے آئے, فرمایا آؤ علی اس میری کملی میں چھپ جاؤ. اب 1 تن رسول کا, دوسرا تن سارے 10, دوسرا تن. اب 1 تن تن محمد ہے, 1 تن تن علی ہے, 2 تن ہو گئے. پھر میرے آقا نے فرمایا این فاطمہ, فاطمہ کدھر ہے؟ حضرت فاطمہ آئی تو میرے آقا نے فرمایا فاطمہ آؤ میرے اس کملی میں چھپ جاؤ. اور حضور کی جو کملی ہے کوئی عام نہیں ہے. کوثر صاحب قیامت والے دن خود ہی ڈھونڈیں گے صدر قیامت کے سپاہی کو, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. کملی والے اپنی کملی میں چھپا لے مجھ کو, یہاں جا بجا کھڑے ہیں تھانے والے. یہ کملی کوئی عام کملی نہیں ہے, اس کی بڑی شان ہے. حضور مختصر سے سنیے, اب کتنے تن ہوں گے؟ 1 تن تن محمد, سارے بولے 1 تن, دوسرا تن تن, تیسرا تن تن فاطمہ. اب پھر میرے آقا نے فرمایا عین الحسن, حسن کدھر ہو؟ ہائے ہائے وہ اتنا خوبصورت تھا. وہ کیسے فرات عباس کا شعر ہے نا, وہ کہتا ہے کہ وہ بہرحال اس کو آگے میں بیان کرتا ہوں, مجھے بھول گیا ہے, زبان پہ نہیں آ رہا. وہ فرات شاہ کا ایک بڑا شعر ہے, وہ کہتا ہے, اس کو شروع کا مصرع یہ ہے, وہ کیا چھوڑیں اس کو, میں آگے لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو, شاید اس کی قبولیت نہیں ہوگی. وہ چونکہ شبیہ محمد تھے امام حسن, وہ کہتا ہے انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے. کیا جی؟ انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے, اگرچہ وہ جانتے تھے یہ بیٹا علی کا ہے. وہ اتنے سونے تھے, انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے. ان کے دلوں میں بغض تھا حضور کا, حضور کی رسالت کا, آقا کے دین کا. انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے, اگرچہ وہ جانتے تھے یہ بیٹا علی کا ہے. اب کتنے تن ہو گئے جی؟ اب پھر آخری وہ تن تھا, ہائے ہائے ہائے, فرمایا این الحسین, حسین کدھر ہو؟ حسین آئے, فرمایا اب تم بھی کملی میں چھپ جاؤ. اب اس کملی میں کتنے تن ہیں؟ کتنے تن ہیں؟ 1 تن تنے, بولو 1 تن تنے, دوسرا تن, تیسرا تن, چوتھا تن, 5واں تن. اب 5 تن ہو گئے. اب اہل بیت کیا ہیں؟ لڑتے مر رہے ہو اہل بیت کے معاملے میں. اہل بیت عائشہ نے بتایا ہے,
میرے آقا نے جب 5 تن اکٹھے کیے فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، یا اللہ یہی 5 تن اہل بیت ہیں۔ اللہم، مسلم کی روایت، میں سید زادہ ہو کے ممبر رسول پہ بات کر رہا ہوں، میں نے کچی بات کبھی کی نہیں، میں اس معیار کا بندہ ہوں، پہلے تولو پھر بولو۔ اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، یا اللہ یہ 5 تن اہل بیت ہیں۔ اور اگلی بات بہت بڑی کی میرے نبی نے، فرمایا اذھب عن الرجس، یا اللہ ان کو نجاست سے دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور قیامت تک پاک فرما دے۔ حضرت والا پیر سیال رحمت اللہ علیہ سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سید کی پہچان کے لیے مقام غوثیت پہ بندہ پہنچا ہو تو تب پہچان سکتا ہے کہ سید وہ ہے۔ میرے والد صاحب ایک بات فرماتے ہیں کہ میری حضرت شیخ الاسلام سے بیعت تھی، تو میرا دل ایک دفعہ چاہا کہ میں حضرت صاحب کے قدموں پہ ہاتھ لگا۔ آپ سوئے ہوئے تھے بنگلہ شریف میں، میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے میں داخل ہوا اور میں اس نیت سے تھا کہ میں حضرت صاحب کے قدموں پہ ہاتھ لگاؤں، اور میں جب میں قریب گیا تو حضور شیخ الاسلام اٹھ کے فرمایا نہیں سید زیادہ ہی نہیں کرنا۔ تو سید کی پہچان کے لیے بندے کو مقام غوثیت پہ ہونا چاہیے، غوثیت کا مقام ہوگا تو سید کی سیادت کی پہچان ہوگی۔ چھوٹے موٹے لوگ سید کو نہیں جان سکتے، سید کون ہے، آل محمد کون ہے، آل حضرت عظیم المرتبت شیخ الحق وجہت الحق علم الحق محقق الحق اپنے وقت کا بہت بڑے قد کا انسان ہے، امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ عنہ نور اللہ مرقدہ۔ آپ نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ سید کو وہ شخص برا کہے گا جو حرامی ہوگا، سید کو گالی وہ دے گا۔ اعلی حضرت کا فتویٰ موجود ہے، وہ فرماتے ہیں جو ولد الزنا ہوگا وہ سید کو گالی دے گا۔ فرمایا اگر ولد الزنا نہ ہوا تو پھر وہ شخص سید کو برا کہے گا جو ایسے وقت میں پیدا ہو جب اللہ نے حکم دیا وَلَا تَقْرَبُوا حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ تم بیوی کے قریب مت جاؤ جب وہ ناپاک ہو۔ کہا اللہ کے حکم کو جانتے ہوئے وہ پیریڈز میں اپنی بیوی سے ملا، اس حائضہ کی اولاد جب پیدا ہوگی وہ سید کو گالی نکالے گا، وگرنہ جس کے من میں ایمان ہوگا وہ رسول کی اولاد کی تعظیم ہی کرتا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ایک مقام پہ گئے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بگھی میں بیٹھانے لگے، بگھی سمجھتے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت جب اس میں بیٹھے نا تو دستی اتر گئے، فرمایا تم چاروں میں سے سید کون ہے؟ اسا کہ جی میں سید ہوں تے میں نے کم میں ساڈا کم میں پیش ہے۔ اسا کہ سید زادہ گل سن، ہن توہیں وچ باونا تے احمد رضا تیری بگھی چاوڑی۔ فرمایا تو پتر رسول دا ہوویں، پتر علی دا ہوویں کہ میں تن چاواں، انج نہیں ڈھکدا، اسی نوکر ہی ہوں۔ حضور والا غور سے سنیے گا، اگر آپ اپنی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں ایک دفعہ بآواز بلند سبحان اللہ۔ حضرت پیر سیال سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا کا جو مسئلہ ہے یہ صرف وہی لوگ ہیں، عطا اللہ بندیالوی کہتا ہے یہ کیا مخصوص طبقہ، اس کے ورڈ تھے، کہنے لگا کیا یہ صرف وہی انہیں تک خاصیت ہے کہ یہ وہی پاک ہیں؟ حضرت پیر سیال رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، وہ فرمانے لگے کہ اگر قرآن کا ورق شہید ہو جائے یا ضعیف ہو جائے اسے نیچے گرا دو گے یا کیا کرو گے؟ اس نے کہا حضور قرآن ہے چوم کے اوپر رکھ دوں گا۔ اس نے فرمایا پھر سید جتنا بھی گناہ گار اور نسل پھر بھی رسول کی ہے۔ حضور والا غور سے سنیے اور آپ کو آپ کے اختتامی مراحل کی طرف لے کے جا رہا ہوں، ایک دفعہ بآواز بلند سبحان اللہ، اور منزل اب آپ کی قریب آتی جا رہی ہے۔ وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، بولو وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اب یہ مطہر کیسے ہیں؟ عام عورت بچہ جنم دے 40 دن وہ مصلی کے قریب نہیں جا سکتی، بھئی ناپاک ہے، عبادت کے لیے سب سے پہلی شرط طہارت ہے۔ بھئی پاک ہوگی تو نماز پڑھے گی، پاک ہوگی تو قرآن پڑھے گی، پاک ہوگی تو اللہ کا ذکر کرے گی۔
لیکن امام حسن پیدا ہوئے ظہر سے پہلے. اتنا ڈیلا سبحان اللہ. امام حسن پیدا ہوئے, بلال نے اذان دے دی, اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدہ نے اذان سنی نا تو نوکرانی سے کہنے لگی میرا مصلی کدھر ہے؟ اس نے کہا حضور آپ کا حسن پیدا نہیں ہوا. کہا یہ مسئلے اوروں کے لیے ہیں, دیکھو تو صحیح حسن پیدا کیسے ہوا ہے. حضور والا غور سے سنیے, یہ تو مسئلہ ہے ماں کا, یہ تو حسنین کی اماں کی حالت ہے, حسنین کی ابا کی شان نہیں سنو گے. رسول کے گھر کی طرف مسجد نبوی ہے, دروازے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ مسجد بہت پاکیزہ اور مقدس جگہ ہے, تو میرے نبی نے کہا اپنے دروازوں کو پچھلی طرف کرو سوائے میرے دروازے کے اور علی کے دروازے کے. لوگو علی وہ ہے. ایک بندے نے کہا علی کعبے میں کیسے پیدا ہو گیا؟ اقبال سے میں نے پوچھا اقبال علی کعبے میں کیسے آیا؟ اس نے کہا کسیرا میسر نہیں سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. اقبال نے کہا کمال کرتے ہو, علی وہ ہے جو کعبے میں پیدا ہوا ہے اور مسجد میں شہید ہوا ہے. حضور والا آپ کو دو باتیں سنانی ہیں, اگر آپ کا دل ہو تو ایک دفعہ باواز بول. اہل بیت رسول کون ہیں؟ حضور کی اولاد کون ہیں؟ اہل بیت محمد کون ہیں جن کے لیے بیٹھے ہوئے ہو, جس حسن کا ذکر کر رہے ہو, حسین کا ذکر کر رہے ہو, علی کا کر رہے ہو, وہ کون ہیں؟ اٹھاؤ تصفیہ سنی مابین شیعہ, کتاب ہے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی. حضرت خواجہ گولڑوی فرماتے ہیں لوگو جس نے حسنین سے پیار کیا, جس نے سیدہ کائنات سے پیار کیا, فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدن, جو ان کی محبت میں مر جائے گا رب ان کو شہادت کا رتبہ عطا کر دے گا. یار یہ خانوادہ رسول کوئی عام ہے, یہ اولاد محمد کوئی عام ہے, یہ عطرت رسول کوئی عام ہے. مستدرک حاکم کی حدیث ہے, میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی شخص بیت اللہ کا طواف کر رہا ہو, پنجابی دساں اردو دساں, فرمایا جڑا شخص بیت اللہ دا طواف کردا پہ ہوئے تے اودی نماز کدی حجر اسود دے سامنے آوے تے کدی مقام ابراہیم دے سامنے, فرمایا ساری زندگی اگر ان نمازاں بھی پڑھدا رہے مرسی تے اللہ دا دل کھلے سی. صحابہ آکے یا رسول اللہ دا دل کیوں کھل سی؟ فرمایا رب دیکھے گا اس کے دل میں آل محمد کی محبت ہے یا نہیں ہے. پیرامیٹر ہے ایمان کا. فرمایا اگر اولاد رسول کی محبت ہوئی تو جنت میں جائے گا, اگر اولاد رسول کی محبت نہ ہوئی تو کعبے کے سامنے پھیرے لگانے سے بھی کام نہیں بنے گا. جنت اسی کا مقدر ہوگی جس کے من میں آل محمد کی محبت موجود ہوگی. حضور والا غور سے سنیے, ایک دفعہ باواز بلند سبحان اللہ. ایک دو مسئلے آخر میں بیان کر رہا ہوں. حضرت امام حسین علیہ السلام جب رسول اللہ کے پاس آتے, اور یاد رکھنا سید کی پہچان بتا کے جا رہا ہوں, میں کل توڑے دل کو نہیں سنتے. حضرت امام حسین جب حضور کے پاس آتے نا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو اپنی باہوں میں لیتے تو حضور ان کی گدی کو سونگتے رہتے تھے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ گدی کو کیوں سونگتے ہو؟ سونگا تو اسے جاتا ہے جس سے خوشبو آئے. قتیل شفائی نے کہا 100 بار محبت سے چوما جس باغ گلو کو آقا نے, خنجر ہے رواں اس گردن پہ یہ وقت بھی دیکھا دنیا نے, شمشیر بکف قاتل ہے کھڑا اور کوئی ہے سجدے میں پڑا, کہتی ہے یہ عرض کرب و بلا اس شام کا سجدہ کھیل نہیں. حضور غور سے سنیے, اور ختم کر رہا ہوں, اپنی آخری مرحلے پہ جا رہا ہوں. سونگا اس سے جاتا ہے سائیں پھل پہ ہوئے ہوں کو نک دے نیڑے گھن ونجو اس دے جو خوشبو آسی بھئی اس دی خاصیت خوشبو دیونا, بولو اس دی خاصیت کے خوشبو. ہوں ایک عام آدمی ہے ہوں دی گدی کو سونگو اس تو کتوں خوشبو آسی. بندہ ہے گوشت دا لوچھڑا پسینہ آوے تو بدبو آندی ہے. ہن رسول دوترے دی گردن سونگ دے
بھئی میرے محمد تو اس کی گردن کیوں سونگتا ہے؟ فرمایا کمال کرتے ہو، سونگا اس سے جاتا ہے جس سے خوشبو آئے، اور میرا حسین کون ہے؟ فرمایا الحسین ریحانۃ الجنت، میں یہاں جو ناک لگا کے رہتا ہوں وہ میں یہ خالی ناک نہیں لگاتا، فرمایا میں محمد اللہ کی جنت کی خوشبوئیں سونگ رہا ہوں۔ اور لوگوں، حسن و حسین کوئی دیوبندی سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، حسن و حسین کل اسلام کا مسئلہ ہے۔ حسن و حسین کون ہے؟ اس پہ 2 مصرے دے کر ختم کرنا چاہتا ہوں، ایک دفعہ بآواز بلند سبحان اللہ۔ حسن و حسین، بولو حسن و حسین کون ہے، کیا مقام ہے؟ اور یہاں ایک بات بھی بتا کے جا رہا ہوں، سید گلشن رسول دا پھل لے، بندہ آکھے میں سید ہاں تو اسی بدبو آوے، وہ سید نہیں ہو سکتا، سید ہو اسی جس حضور دے کردار دی خوشبو آسی۔ امام زین العابدین بازار گئے، پورا بازار کھڑا ہو گیا، سوق کا دن بازار نو پورا بازار کھڑا ہو گیا، کئی بندے شدے سڑن والے ہونے، شکر کرو کو سڑدا نے، جس ٹائم تسا کوئی کام کرو تو کو سڑن لگ بجے اللہ دے شکر ادا کرو، کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو منزل تے چلا چھوڑے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ نکے جائیں اپنی ماں کل گئے، اماں جی دعا فرماؤ میں نے واسطے بھی کچھ بن ونجا، مائی صاحب ہاتھ چاہے، او ماں بھی کیا ماں اسی جس مہر علی نو جایا اسی، قربان ہے اس ماں تو جس مہر علی جا لال جایا ہے، ماں ہاتھ چاہے، امیں نے سونے ربا میرے مہر علی دے سڑن نے ڈھیک بناویں، اسا کہ اماں چنگی دعا کی تھی، اسا کہ پترا کچھ ہو سی تو سڑ سنی نا، بات اس مہر علی شاہ کو ایک عیسائی آوڑیا، اسا کہ مہر علی شاہ 73 فرقے 72 جہنمی ایک جنتی، سنکے میں پتہ لگ سی جنتی کیڑا جہنمی کیڑا۔ اب وہ عیسائی تھا، پیر مہر علی نے اس کے سامنے کتابیں نہیں کھولی، قلم القلام بقدر اعلی عقولہ، مولا علی کا فرمان ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے عقل کے مطابق کلام کیا جائے۔ انہوں نے کہا بات سنو، علم جفر جانتے ہو؟ بڑا جانتا ہوں۔ اس میں پومسٹری میں تم علم العادات جانتے ہو؟ بڑا جانتا ہوں۔ اس نے کہا بتاؤ حسد کے عدد کتنے ہیں؟ اس نے کہا ہے کہ 8، سین کے 60، دال کے 4۔ پھر میرے لیے نے کہا یہ عدد کتنے بنے؟ اس نے کہا 8 اور 4 12، 12 اور 60 72۔ اس نے کہا حضرت میں آپ سے پوچھنے آیا تھا جہنمی کون ہے جنتی کون ہے؟ کہ خود قاضی بن جاؤ، جس جماعت میں حسد دیکھنا اسے جہنم میں لے جانا، جو حسد سے پاک اس جنت میں لے جانا۔ سارے مسئلے حل کر دیے تمہارے، کوئی لفظ الہ پہ تو ہے، رسالت میں ڈنڈی مار جاتا ہے، حضور سے حسد کر جاتا ہے، کوئی حضور کو مانتا ہے صحابہ میں حسد کر جاتا ہے، کوئی صحابہ کو مانتا ہے اہل بیت میں حسد کر جاتا ہے، کوئی اہل بیت کو مانتا ہے ولیوں میں حسد کر جاتا ہے۔ وَأَهْلِ سنت والجماعت جہاں ناموس الہ بھی ہے، ناموس رسالت بھی ہے، ناموس صحابہ بھی ہے، ناموس اہل بیت بھی ہے، اور اولیاء اللہ کا فیضان بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ختم کر رہا ہوں نور پور والا، آخری بات ہے، جب کوئی تم سے لڑے اہل بیت کا کبھی حسد نہ کرنا، متا تو سڑ دے سیدہ نالی سڑو، اہل بیت نال سڑو۔ اسی کتاب میں پیر مہر علی شاہ نے لکھا کہ من مات علی بغض آل محمد مات کفرا، جو کسی آل محمد سے بغض رکھے گا وہ تو کفر کی موت مرے گا، اور من مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ تو توبہ کی موت مر جائے گا، اور جو توبہ کی موت مرے گا وہ دور سے جب اس کی قبر کو دیکھو گے تو لکھا ہوگا خطرہ نہیں مجھے کسی زوال کا، میں نوکر ہوں محمد کی آل کا۔ ختم کر رہا ہوں امام زین العابدین کو۔ امام زین العابدین امام الساجدین ہے، امام العابدین ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ انہوں نے اتنے سجدے کیے تھے کہ ان کے جو ماتھے کا گوشت تھا وہ نیچے لٹک گیا، ایک دفعہ کٹوایا۔ میں نے ایک تاریخ میں پڑھا کہ آپ نے 3 مرتبہ اپنے ماتھے کا گوشت کٹوایا ہے،
امام العابدین ہیں. مدینے کے بازار میں گئے تو پورا سوق مدینہ وہ کھڑا ہو گیا. کئی سردے ہی ہونے نا کوئی سید بادشاہ آ جاوے تو کھڑے ہو جاون اے جی شرک ہو رہا. پھر میں نصیر الدین بھی بڑا جنا آئی وہ بندے ہاتھ چوم رہے سن نا تو انہوں نے آکھیا پیرا ایک ہی ہو رہا ہے کی ہو رہا ہے کی ہو رہا ہے. اس کے گال سونا ہے بہتے ہیں گراش تو غم میں کچھ ہے سر انسان خم ہے تو حرم میں کچھ ہے بے وجہ کسی پہ مرتا نہیں کوئی ہم پہ مرتا ہے کوئی تو ہم میں کچھ ہے. اس کا کیا تینڈے کوئی منہ دیتے چاٹ مار کے نہیں راضی. یہ میں نے اللہ دی شان ہے کہ اللہ میں نے ہاتھ چومن واسطے بھی لوگوں نے ترسیندہ ہوتا ہے. وہ جب پورا بازار کھڑا ہوا نا امام زین العابدین کے لیے تو امام العابدین تھے, امام المتقین تھے اور خون رسول تھے. لوگوں نے کہا ایک بندہ کھڑا تھا اس نے دیکھا اس نے حضرت علی کی گالی نکالی ان کو. مدینے کے بازار میں لوگوں نے کہا امام زین العابدین سن اجازت دے اسیں دی بوٹی بوٹی کر دے وہاں. امام صاحب نے فرمایا کمال کرتے ہو یار تو. اس نے صحیح کہا ہوگا. کہا کیسے؟ کہ میں اپنے اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے میرے عیبوں پہ پردے ڈالے ہیں. وہ ایک بھی پردہ ہٹا دے تو میرا ہاتھ بھی نہ لو. کہنے لگے بات سنو سنگیا. اسے کہ جی. اسے کہ تو گالی کڈی کوئی گل نہیں. اسے کہ وات. اسے کہ تو کس وجہ تو پریشان ہے قرضہ تو نہیں ہے دینا؟ اسے کہ جی جی. آپ جیب وچ ہاتھ مارا 50,000 دینار دے دیتا. فرمایا جا قرضہ دے دے. تو ڈپریشن دا مریض ہے تاں تن نہیں پتہ لگتا آل محمد کون ہے. ہائے 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 ہائے. اس نے قرض دے دیا جی. اگلے دن وہ بازار میں آئے تو امام زین العابدین بھی بازار میں آئے حسب معمول. وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا او مدینے کے بازار میں بیٹھنے والے باسیوں, او تاجروں, دکانداروں, او خریداروں, شجرے کبھی کاغذ کے ٹکڑوں کے محتاج نہیں ہوتے. کہ کوئی کہے میں سید ہوں, میں گیلانی ہوں, میں قریشی ہوں, میں ہمدانی ہوں, میں بخاری ہوں, میں جویہ ہوں, میں پٹھان ہوں. یہ جو شجرے ہوتے ہیں یہ کاغذ کے ٹکڑوں کے محتاج نہیں ہوتے, یہ کردار کے محتاج ہوتے ہیں. اور اس شخصیت کا کردار یہ بتا رہا ہے کہ اس کے تن میں چلنے والا خون کا ایک ایک قطرہ محمد رسول اللہ کا ہے. اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ تطہیر ہیں, مطہر ہیں, پاک ہیں. اس پہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر بات ہوگی. میرے دادا جی پیر غلام فخر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر تقریر کرتے کرتے جب بات کو آگے لے جاتے تھے ذوق ہوتا نا تو وہ آخر میں ایک مصرع کہتے تھے. وہ فرماتے تھے کبھی فرصت میں ملنا طویل ہے داستان ہماری. فرمایا یہ انہاں گلاں واسطے لگا باونا پوندا ہے. یا علی مدد آکھنا چاہیے جن تے ولیاں دے ادور صحیح انہاں دی تھوڑی 5 منٹ. بس اب ٹائم ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی ٹائم اپنا فری بس اسے تھوڑی میں پہلے گل بس یا علی مدد جو ہے بیسیکلی مدد اللہ کو لی منگنی چاہیے. بولو کس کو منگنی چاہیے؟ اللہ کو لی منگنی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن فرمانا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ تو ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو. مدد اللہ ہی کردا ہے. مدد علی دے وسیلے نال آدے ہیں یا علی مدد. یعنی کہ یا اللہ علی تیرا پیارا ہے او دے وسیلے نال تو مدد فرما. اے مسئلہ الہ ہے. اور کوئی شخص اے نظر رکھ کے کرے نا کہ او الہ دے مسئلے علی نو لے آوے اے غلط ہے. اللہ ہے, اللہ خالق ہے. کون ہے؟ بولو اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ خالق ہے. اور علی مخلوق ہے. اللہ خالق ہے, علی مخلوق ہے. لیکن علی مخلوق جو ہو کے اس نے اتنا پیارا ہے کہ جڑا علی دے صد دے کے اس نے صد دینا وہ آدھے میں آیا. یہ ساڑا مسئلہ ہے. ساڑا بڑا کلیئر کٹ. اساں جڑا ساڑا مسئلہ ہے توحید ہے نا, توحید دے مسئلے دے اندر اسیں بڑے سٹرک کا ساڑا بڑا سٹرک جا مسئلہ ہے.
اساں اللہ دی ذات کولو ہی روزی منگدے ہاں، پتر بھی اللہ دیندا ہے، عزت بھی، رزق بھی، اور اے ہر شے اللہ ہی دیندا ہے۔ اسیں ولیاں دے درباراں تے ضرور آنے ہاں، سامنے بابا سیدن شاہ صاحب دا دربار ہے، اچھی تھی ضرور آیا، لیکن سیدن شاہ صاحب دی تربت جتے فیض لین واسطے اسا سیدن شاہ صاحب دا حوالہ دے کے اللہ کل منگنے ہاں، سیدن شاہ تو نہ منگ دے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ کلیئر کٹ مسئلہ ہے۔ میں ایک پیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میری نسل در نسل پیری مریدی میں گزری ہے، ہم یہی مسئلہ رکھتے ہیں۔ ہم مزاروں پہ جا کر مزاروں کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو بلکہ اس قبر کے قریب جاتے ہیں جس میں محمد کو نوکر سویا ہوتا ہے۔ اور ماں میرا مسئلہ بھی یاد کرنا، ایک دفعہ باواز بولیں سبحان اللہ۔ کبھی ہمارا نزدیک یہ نہیں ہے مسئلہ کہ ہم قبر پہ پوجتے ہیں، بلکہ ہم قبر پہ اس لیے جاتے ہیں کہ قبر کا مسئلہ یہ ہے کہ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ ہم یہاں سے چل کر بابا سیدن شاہ کے دربار پر اس لیے جاتے ہیں کہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے، ہم جنت کے ٹکڑے کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ بقایا دیتا اللہ ہی ہے۔ یہ دیکھیں نا، جو لوگ آپ کو کافر اور مشرک کہتے ہیں کہ آپ درباروں پہ مانگتے ہیں، فضول انسان، دربار الگ ہے، مسجد الگ ہے۔ بھئی تم دربار پہ تو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ تو اللہ کے سامنے کرتے ہو نا۔ بھئی یہ تو الہ کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں بات سنیں، لا الہ الا اللہ، ایک دفعہ باواز بولیں سبحان کیا جی؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا کہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اب مولوی اتنے پاگل ہیں، وہ کہتے ہیں جی لا الہ الا اللہ تو حضور کرایا، امام حسین تو 63 صدیاں بعد 50 سال بعد آئیں، تو انہاں کنی کربلا دے وچ 50 سال بعد کربلا، یہ تو انہاں کنی لا الہ الا اللہ کرا چھوڑے، تو انہاں دے نانا نہیں لا الہ الا اللہ کرایا۔ اور بے وقوف لوگوں، لا الہ ایک الگ کنسپٹ ہے، الا اللہ ایک الگ کنسپٹ ہے۔ لا الہ میں خالصتاً الہ ہے اور الا اللہ میں شریعت ہے۔ اگر نہیں سمجھو گے تو مزہ نہیں ہے، ایک دفعہ باواز بولیں سبحان۔ لا الہ کیا ہے؟ لا الہ یہ ہے کہ کوئی آپ کے سامنے دولت کا خدا کھڑا ہو، شہرت کا خدا کھڑا ہو، آپ کسی کے پاس اس لیے جائیں، جیسے کفار کا عقیدہ تھا، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اولاد کا خدا کوئی، دولت کا خدا کوئی، شہرت کا خدا کوئی۔ آپ میں بھی تک لا الہ کی کمی ہے۔ کوئی بڑا آدمی آ جائے آپ ڈر جاتے ہیں، کوئی امیر آدمی آ جائے آپ اس کے سامنے بات نہیں کر سکتی، وجہ کیا ہے کہ آپ میں لا الہ کی کمزوری ہے۔ اقبال نے کیسے کہا، یہ راز تو کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن، اور کیسے کہا قہاریو جباریو قدوسیو جبروت، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ جب آپ کے سامنے کائنات کا ظلم اکٹھا ہو جائے، جبر اکٹھا ہو جائے، کائنات کا سارا ظلم کھڑا ہو جائے، اور آپ کا ایمان اتنا بڑا ہو کہ 7 براعظموں کے سمندر سے بھی بڑا ہو، آپ کہہ دیں میں ظلم برداشت کر لوں گا لیکن رب کی الہ سے نہیں ہٹوں گا۔ یہ لا الہ کا مسئلہ ہے۔ لا الہ اور چیز ہے۔ حسین نے اس لیے جنگ کی تھی، الا اللہ میں نماز روزہ ہے، الا اللہ میں زکوٰۃ حج ہے، الا اللہ میں شریعت ہے۔ اس پہ میری بہت زبردست گفتگو ہو سکتی ہے، وقت بہت تھوڑا ہے۔ انہوں نے مسئلہ چھیڑا ہے علی کی مدد کا، یہاں پہ میں یہ ثابت بھی کر سکتا ہوں کہ علی کو پکارا بھی جا سکتا ہے۔ بات بہت چھوڑی ہے۔ لا الہ کا جو مسئلہ ہے، حسین نے لا الہ پہ جنگ کی، الا اللہ پہ جنگ نہیں کی، کیونکہ حسین کے دور میں نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، زکوٰۃ بھی تھی، حج بھی تھا، داڑیاں بھی تھی، صوفی بھی تھے، سب کچھ تھا۔ لا الہ کیا تھی؟ وہ کہتا تھا میں خدا ہوں، میری بیعت کرو، میری پوجا کرو۔ حسین نے کہا جائے، میں تیرے تخت سکندری کو بھی ٹھوکر مارتا ہوں، تیری قوت کو بھی ٹھوکر مارتا ہوں، ہم جھکتے بھی رب کے سامنے ہیں، سجدہ بھی رب کے سامنے کریں گے۔ یہ لا الہ ہے اور الا اللہ الگ ہے۔